وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان اخلاق حسنہ مثالی معاشرے کی بنیاد ہے. اسی عنوان سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق خلق کی جمع ہے اور عادت کو کہتے ہیں. اگر عادتیں اچھی ہوں تو انہیں اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ انسان کے اندر اس کی عادتیں اچھی نہ ہوں تو پھر وہ عادتیں تو کہلاتی ہیں لیکن رذیل عادتیں کہلاتی ہیں، رذائل اخلاق کہلاتی ہیں. کسی بھی معاشرے کی بنیاد یا اس کی اکائیاں وہ افراد ہوتے ہیں. افراد کی اجتماعی طور پر اچھی عادتیں ہوں تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اگر افراد کی زندگی میں بگاڑ آ جائے، ان کی عادتیں وہ خراب ہو جائیں، ان کا کردار وہ برائی کا شکار ہو جائے، تو پھر وہ معاشرہ بھی اچھا معاشرہ نہیں کہلاتا. دنیا میں اگر ہم مذاہب سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو کوئی بھی ایسا مذہب، کوئی بھی ایسا معاشرہ وہ اخلاقیات کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا. ہر معاشرہ خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ محاسن اخلاق ہی انسان کی اصل پہچان ہے، اور محاسن اخلاق کے بغیر انسانیت نامکمل ہے. انسانیت محاسن اخلاق کا نام ہے. ہر معاشرہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، ان محاسن کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو بھی سوسائٹی ہے وہ محاسن اخلاق سے جڑی رہے، رذائل اخلاق سے دور رہے. تو پھر اگر سارے مذاہب، سارے معاشرے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں تو اسلام تو اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. تو جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں
اخلاقیات کی بات نہ کی گئی ہو، اس میں ہمیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے ان اوصاف کو اپنانے پہ زور نہ دیا گیا ہو کہ جن کے بغیر ایک انسانیت نامکمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں مختلف مقامات پر مختلف پیرائے میں ہمیں وہ چیزیں اپنانے کے لیے ترغیب بھی دی ہے اور ان چیزوں کو چھوڑنے پہ وعید بھی سنائی ہے کہ خدا نخواستہ اگر انسان رذائل اخلاق کا مرتکب ہو گیا، اس کے اندر وہ عادتیں پیدا جو ہے وہ طاقت پکڑ گئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر وہ انسان جس طرح انسانوں کے غضب کا شکار ہوتا ہے، جس طرح وہ قانون کی زد میں آ کر وہ انسانی قوانین کے زیر عتاب آتا ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے زیر عتاب بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آ جاتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو جو انسان کو کی اخلاق کی اور اس کے کردار کی بہتری کا سبب بنتی ہے، ہر صورت انہیں اپنانے کے لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو ان ساری چیزوں کا جو ایک مثالی معاشرے کے لیے بنیاد فراہم کرتی، اگر ہم ان ساری چیزوں کو گننا شروع کر دیں اور ان کا بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک محفل اس کے لیے ناکافی ہے۔ ایک ایک عنوان، ایک ایک اس کا حصہ ایسا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے آج اس خطبے میں 12 چیزوں کو گنا ہے، اور ان میں اگر ہم دیکھیں تو تقویٰ ہے، اخلاص ہے، توکل علی اللہ ہے، سچائی ہے، تواضع اور انکساری ہے، شکر ہے، صبر ہے، استقامت اور بہادری ہے، عدل ہے، احسان ہے، شرم و حیا ہے۔ اب ان سب چیزیں مختلف ایک پورا ایک عنوان ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سب سے تھوڑی تھوڑی کچھ باتیں ان سے ریلیٹڈ بیان کریں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم الشان میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں اور قریبی قرابت داروں کا خیال رکھنا، ان کو جو ہے اپنے مالی معاملات میں اپنے مال سے ان کو مستفید کرنا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور بغاوت سے روکتا ہے، اور وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر دو۔ کتنی واضح طور پہ یہاں پہ چند چیزوں کا حکم دیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک نمونہ بنا کے ایک عملی طور پہ ایک مثالی زندگی ہمارے سامنے رکھی کہ ایک کامل انسان، کامل مومن بننے کے لیے تمہیں ضرورت ہے اس زندگی کے نمونے کی، اس کو اپنانے کی، اس کے مطابق چلنے کی۔ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ تو اخلاقیات کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہیں۔ اگر کسی کے لیے کوئی انسان اگر ایک مکمل بااخلاق زندگی کو دیکھنا چاہتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آئیڈیل زندگی ہو، تو پھر وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث ہی اس لیے کیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ لہذا جتنے بھی محاسن اخلاق تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کامل اور مکمل نظر آتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم نے یہ 12 چیزیں گنوائیں،
اس میں ایک سچائی کی ہم نے بات کی. تو اگر آپ سچائی کی سب سے اعلیٰ صورت دیکھنا چاہتے ہو، سچائی کے تمام درجات کسی زندگی میں آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کی تعریف کرتے، وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرماتے ہیں کہ جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ایک بار نہیں بار بار آزمایا ہے اور ہم نے آپ کے اندر سچائی کو ہی پایا. جب بھی ہم نے اس کی تحقیق کی آپ سچے نکلے. سامعین محترم، ان سب چیزوں کو اگر کامل درجے میں ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ واحد زندگی ہے جس میں ہمیں یہ ساری چیزیں مکمل نظر آتی ہیں. لہذا تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں یعنی کہ ایک انسان جو ہے اس کے اندر سب سے بڑی اخلاقی جو صورت ہے وہ یہ ہو کہ وہ پرہیزگار ہو، اس کے اندر اللہ اور اس کے بندوں کا یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہر معاملے میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں. اور جب وہ اس صورت میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر تقوی اور خدا خوفی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. آپ کہیں گے کہ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ سے محبت کرو، اور یہاں میں کہا جا رہا اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنے کا جب بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے دور بھاگو. مطلب اللہ سے ڈرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. یہ مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کا. اور جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ سے محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ کے عذاب سے جو ڈرتا ہے یقیناً وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. لہذا تقوی اور تقوی کے درجات بھی علماء نے بیان فرمائے. ادنا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا، اس پہ ایمان لانا. اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑنا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، واضح جن کی حرمت ہے، ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا اللہ نے، حرام بھی واضح کر دیا. لہذا تقوی کا معنی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کو چھوڑ دینا. اللہ نے بدکاری کو حرام کیا، اس سے چھوڑنا. اللہ نے شراب کو حرام کیا، اس سے بچنا، اس کو چھوڑ دینا. اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اس کو چھوڑ دینا. یہ ہے اس کا معنی. تقوی حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے، زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، زیادہ عبادت کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اس سے تقوی انسان کے اندر آتا ہے. اور اگر ایک انسان عبادت بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کردہ ممنوعات جو ہیں ان میں بھی پورا حصہ لیتا رہے، اس کے اندر تقوی نہیں آ سکتا کبھی. اور پھر اعلیٰ درجہ جو تقوی کا ہے وہ ہے مشتبہات سے بھی بچنا. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حلال حرام واضح نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیں. یہ مشتبہات سے بھی بچنا. اس کی مثال حضور نے دی کہ کھجور آپ علیہ السلام نے اٹھا کے راستے میں ملی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ حلال ہے تو میں اسے ضرور کھاتا. ممکن ہے یہ کسی کا حق ہو، لہذا میں اسے استعمال نہیں کرتا. یہ مشتبہات سے بچنا. اور تقوی جو ہے تنہائی میں بھی تقوی، جیسے محفل میں تقوی، لوگوں کے اجتماع میں تقوی، لوگوں کی مجلسوں میں ہم جیسے متقی اور پرہیزگار بنے ہوتے ہیں، جب ہم تنہائی میں ہوں اس وقت بھی اگر ہم متقی ہیں
ہم گناہ سے دور ہیں تو سمجھیں کہ آپ واقعی آپ متقی ہیں. اب آپ کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. رب العالمین نے قرآن عظیم شان میں اسی بات کا ذکر فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. اور جب سے یہ موبائل آیا ہے، جب سے اس نے ہماری تنہائیوں کو برباد کیا، اس نے ہماری آنکھوں کی جو خیانت تھی. ایک زمانہ تھا کہ انسان تنہائی میں کم سے کم رات کے اندھیرے میں اور یا وہ اکیلا، اس کے پاس برائی کے وہ اسباب میسر نہیں تھے کہ وہ جا کے بے حیائی کر سکے، بد نظری کر سکے. لیکن اب سب سے بڑا چیلنج ہمیں اپنی آنکھوں کے گناہ سے بچنا ہے. پہلے تو دن دہاڑے میں کوئی بد نظری کر لے، کسی راستے میں بیٹھ جائے، کسی بازار میں چلا جائے، لیکن اب وہ صورت نہیں ہے. اب بس صرف ایک کلک کرنا ہے اور آپ بے حیائی کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ بچنا مشکل ہے. اس لیے تقوی جو ہے یہ تنہائی میں ہو، یہ انسان کو اللہ دے دے تو سمجھ لیں کہ وہ یقیناً بہت بڑا متقی ہے. اس کے بعد سامعین محترم اخلاص ہے. عبادت میں اخلاص، عمل میں اخلاص، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے. یعنی ایک اخلاقیات یہ ہیں کہ ہم کسی سے کوئی مفاد ہو، ہم کسی کے ماتحت ہوں، کسی کے شر سے بچنا ہو تو ہم میٹھے بول بولیں، ہنس کے بات کریں، نرم لہجہ رکھیں. یہ تو مجبوریاں ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی اگر انسان برائی سے بچ رہا ہو تو کسی درجے میں بہتر. لیکن عمل میں اخلاص یہ ہے، اخلاقیات میں اخلاص یہ ہے، آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کی خدمت، آپ کا جذبہ ایثار و قربانی، اس کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. تو یہ ہے اخلاقیات میں اخلاص. یہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. آج مفادات کی دنیا ہے اور ہر ایک کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اور ان مفادات کے لیے وہ نرم بھی ہو جائے گا، اس کے اندر جذبے بھی آ جائیں گے اچھے. لیکن جیسے ہی مفادات ختم ہو گئے، محبتیں کہیں دور رہ جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کے کو کھانے کو آتے ہیں. کیوں؟ مفادات نہیں رہے. اس لیے اخلاص، عبادت میں اخلاص. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت میں اللہ کی توحید، اس میں بھی اخلاص ہو، نمازوں میں بھی اخلاص ہو، ریاکاری سے ہم بچیں. تو پھر آپ دیکھیں جب ہر انسان کا عمل اس کی رب کی رضا کے لیے ہو جائے تو وہ معاشرہ کتنا اچھا ہوگا جس کا اللہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں. اس کے بعد سچائی تھی، ہم نے اس کی بات کی، لیکن سچائی زبان کی بھی ہو، سچائی عمل کی بھی ہو، اور سچائی دل کی بھی ہو. یعنی سچائی کی اصل صورت یہ ہے کہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہو عمل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو، اور پھر آپ کا دل، جس کو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ہم صرف زبان کے سچے نہ ہوں، ہماری زبان اور ہمارا دل اور ہمارا عمل تینوں جب ایک جیسے ہوں، ایک موقف اپنائے ہوئے ہوں، تو یہ ہے اصل سچائی. ورنہ عموماً ہم کیا ہوتا ہے، زبان سے تو وہ زبان کا سچ بھی اب نہیں رہا، عمل کا سچ بھی کہیں کہیں ملتا ہے. آپ جس کے جتنا قریب ہو جائیں گے آپ اس سے پھر دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جتنی مشکل سے آپ قریب ہوئے تھے آپ بہت تیزی سے اس سے دور ہو جائیں گے. یہ ہمارا کریکٹر ہے. تو زبان کی سچائی، عمل کی سچائی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ بولنے والے بنے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی انسان کو نجات دیتی. سچائی، جو انسان سچا بن جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں شاید مشکلات ہوں، لیکن مشکلات کے بعد جب اس کو آسانی آتی ہے تو اس کا کردار لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی آخرت میں بھی سچا انسان جو ہے وہ ضرور نجات پائے گا. اور جھوٹ سے بچنا، سچائی کی ضد ہے جھوٹ، اور اس سے بچنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وہ سطح بھی بیان کی جو آج ہمارے معاشرے میں جو کسی کو جھوٹی باتیں کر کے ہنسائے نا، اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ فنکار ہے، اور اس کو کہتے ہیں آرٹسٹ ہیں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ الْقَوْمَ كَاذِبًا.
ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو جھوٹ کی باتیں بنا کر ہنسائے، لوگوں کے سامنے اس لیے جھوٹ بولے تاکہ لوگ ہنسیں۔ اور اس حدیث میں 3 دفعہ حضور نے فرمایا ویلن ویلن ویلن، ہلاکت ہے اس کے لیے جو جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو ہنسائے۔ سامعین محترم، اس کے بعد اگلی جو ایک صفت ہے یا مکارم اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے، تواضع اور انکساری ہے، عاجزی اختیار کرنا۔ اس حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں عاجزی ہو، یعنی انکساری اس کے اندر، غرور اور تکبر اس کے اندر نہ ہو۔ اور دیکھیں، عمل کا بھی غرور آتا ہے، علم کا بھی غرور آتا ہے، دولت کا بھی غرور آتا ہے، حسن کی وجہ سے بھی غرور آتا ہے۔ غرور کے مختلف اسباب ہیں نا، مختلف وجوہات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر صرف دولت کا ہی غرور ہو۔ اور ہم جب وہ غرور کی بات کرتے ہیں یا تکبر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن صرف فوراً دولت کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر ہم معاشرے میں دیکھیں اور اپنے رویوں پہ غور کریں تو انسان کے اندر علم کا غرور بھی بڑا خطرناک ہے، عمل کا غرور اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہ کوئی اچھا عمل میں ہے، کوئی اچھا نمازی بن گیا تو اس کی نظر میں باقی سارے گئے گزرے ہوئے ہیں۔ کوئی اچھے اس نے روزے پورے رکھ لیے تو دوسروں کو اس نے اپنی نظر میں تو اس نے جہنم کا ٹکٹ دے دیا۔ کسی نے حج کر لیا تو سمجھ لیں کہ اب وہ تو جناب معاشرے کا سب سے پاکیزہ انسان ہو گئے۔ یہ جو نیکیوں کا غرور ہے یہ بھی انسان کو بڑے گھاٹے میں ڈال دیتا ہے۔ اور لباس کا غرور ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود، ایک تو وہ ہے نا جس کے پاس لباس پہننے کی قدرت ہی نہیں ہے، اس نے تو ظاہر بات ہے گزارے کے حساب سے چلنا ہے، لیکن جس انسان کے پاس استطاعت ہو مہنگے سے مہنگا لباس پہننے کی، لیکن وہ صرف سادگی اختیار کرنے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے وہ سادہ لباس پہنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا تمہیں اختیار ہے، تم اس جنت میں جو چاہے لباس پہن سکتے، یہ اللہ اسے جنت میں اختیار دے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ سادگی کو اپنائیں، نرمی اختیار کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کتنا نرم ہے، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ تو جس طرح اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے، وہ ہمارے ساتھ نرمی کرتا ہے، ہم بھی دوسروں کے ساتھ عفو اور درگزر والا معاملہ کریں۔ اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے ہماری پکڑ کرے۔ خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے ہر معاملے میں ان کے ظلم، ان کے شرک، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرنا شروع کرے تو اس زمین پہ ایک بھی چوپایا آپ کو زندہ نظر نہ آئے۔ اتنی قدرت کے باوجود اگر اللہ ہم پہ مہربان ہے تو اگر کوئی ہمارے معاملے میں قصوروار ٹھہرے، کوئی غلطی کر جائے، ہمارا کوئی ملازم، ہمارا کوئی ماتحت، تو جہاں تک ممکن ہو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سامعین محترم، بردبار بننا، اپنے اندر تحمل اور بردباری پیدا کرنا۔ عام طور پہ ہم انسان جو ہیں وہ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، اور یہ تو انسان کی نیچر بھی ہے، لیکن خود اللہ نے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ایمان والے جو ہوتے ہیں جب جہالا ان سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جہالا جب مخاطب ہوتے ہیں تو انسان کو غصہ تو دلاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی خاص صفت ہے کہ جہالا سے جب وہ مخاطب ہوں تو انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، ان سے منہ نہیں لگاتے۔ اسی طرح شکر ہے، صبر ہے، اور صبر جو ہے برداشت کرنا، اور صبر یہ بھی بڑا آج کے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں صبر اور برداشت وہ نظر نہیں آتی، تو انسان کو صبر کرنا، مشکل حالات میں مناسب وقت کا انتظار کرنا، بے قراری سے اجتناب کرنا۔ ہر انسان پہ حالات آتے ہیں، ایمان والے کو چاہیے کہ مشکل حالات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھے جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، جس میں انتہائی مشکلات تھیں لیکن صحابہ نے صبر کیا۔
ذاتی زندگی میں بھی انسان کے اوپر مصائب آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہم کسی ایسے جملے کو اپنی زبان سے نہ نکالیں جو اللہ کی مزید ناراضی کا سبب بنے۔ اس لیے صبر کرنا، اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور اس کے بعد ہے عدل و انصاف۔ اس کا تعلق بھی انسان کی اپنی زندگی سے بھی ہے، وہ اپنی ذات سے بھی عدل کرے اور اپنی اولاد سے بھی عدل کرے، اپنے ماتحتوں سے بھی انصاف کرے، اور اس کے بعد اگر وہ کسی ایسی عہدے پہ متمکن ہے جہاں پہ اس کا انصاف کا تقاضا اس سے مزید زیادہ ہے تو وہاں بھی انصاف کرنا۔ پھر اگر کوئی انسان جج کہلاتا ہو جس کا نام ہی انصاف پڑ جائے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے لیے کتنا یہ بڑا بوجھ ہے کہ وہ انصاف کرے۔ اگر ایک انسان، اس کے آگے پھر بہت بڑے لالچ ہوتے ہیں، اس کے آگے بہت بڑی بڑی ڈر اور خوف ہوتے ہیں، دھمکیاں ہوتی ہیں، ایسے میں اگر کوئی انسان انصاف کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو جگہ دے گا اور ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ احسان کرے، دوسروں پہ احسان کرے، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو۔ اور احسان دوسروں پہ یہ بھی ہے کہ ہمارا اگر کسی پہ کوئی حق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتا، اسے معاف کر دیں، اور اگر ہم نے کسی کو دیا ہے اس کے جتلائیں نہ۔ اور احسان کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک عبادت میں احسان ہے جس کے بارے میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت جب کرو تو تمہاری اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہو کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے سامنے کھڑا اور تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب عبادت میں یہ درجہ ہے، یقیناً یہ حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے خیالات جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھوم کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ درجہ جسے نصیب ہو کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کا رب اس کے سامنے کھڑا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کی عبادت میں کتنا اخلاص ہوگا، کتنی خدا خوفی ہوگی۔ یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، یہ اس کی کنڈیشن ہوتی ہے جب انسان کا دل، اللہ کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جب نماز پڑھتے تو آپ کا دل ایسے دھڑک رہا ہوتا جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی۔ یہ وہ صورتحال تھی۔ شرم و حیا اس کے لیے بھی بڑے چیلنج آج کے معاشرے میں۔ سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے نمبر 1 پہ وہ حیا باختگی ہے۔ معاشرے کے اندر سے حیا ختم کرو، باپ کی بیٹے سے، بیٹی کی ماں سے حیا ختم ہو جائے، بڑے کی چھوٹے سے حیا، چھوٹی کی بڑے سے حیا، اور آزادی کا کانسیپٹ، ہر انسان آزاد ہے جو مرضی کرے، اور حیا کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اس لیے جو ہے حیا کو اپنانا، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے خیر ہی خیر آتی ہے۔ اللہ ہمیں ان سارے اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا